الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم اور سکھلائے آدم کو اسماء کلها نام سارے ثم پھر پیش کیا ان کو اوپر فرشتوں کے فقال فرمایا خبر دو مجھے ان چیزوں کے ناموں کی ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے کس بات میں اتجعل فیہا میں یفسد فیہا اپنے اس خیال میں اگر سچے ہو تو قالوا سبحانک لا علم لنا کہا انہوں نے تیری ذات پاک ہے نہیں علم ہمیں الا ما علمتنا مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھلایا بے شک تو ہی ہے العلیم الحکیم العلیم بے کل شیء الحکیم فی کل فعل تو ہی ہے قال یا آدم فرمایا اے آدم خبر دے ان کو ان چیزوں کے ناموں کی اور جب خبر دی ان کو ان کے ناموں کی قال الم اقل لکم فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو انی عالم بے شک میں ہی جانتا ہوں سب غیب آسمانوں کے اور زمین کے وعالم اور میں ہی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے وَإِذْ قُلْنَا اب دیکھو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا یہاں پر بعض اہل بدعت نے یہ لکھ مارا کہ دیکھو جی آدم کو جمیع ما کان ما یکون کا علم دے دیا گیا جب آدم کو دیا گیا تو نبی پاک کی شان تو بہت بلند ہے اس لیے انہوں نے یہاں کتابوں میں بھی لکھا تم کلی کے منکر ہے ہم کلہ ثابت کریں گے اشروی کی مقیاس انفیت دیکھے کہتے ہیں وہابی کہتے ہیں علم غیب کلی نہیں جانتے ہے کلی کے میں کلہ ثابت کروں گا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اس پہ ذرا غور بھی کر لو نام سے جمیع ما کان ما یکون کا علم آ جاتا ہے یہ بریلوی مذہب بھی پتہ نہیں یہ کدھر سے آئے نہ عقل کے مطابق نہ فطرت کے مطابق کوئی لفظ کہیں دیکھے تو ڈانس شروع کر دیتی اکلہا آ گیا اکلہا کیا ہے نام ہے نا ہاں تو میں آپ کے چند بزرگوں کے نام جانتا ہوں تو مجھے آپ کے ہر عمل ہر حال نیت سکون حرکت کا پتہ ہے نہیں عجیب یہ الحمر الاہلیہ ہے کلہ آ گیا بس اب چلو بڑھیے چل شور لگانا شروع کر دو علم آدم الاسماء کلہا آدم سب کچھ جانتے ہیں تو نبی پاک کیوں نہیں جانتے بنا الفاسد علی الفاسد تو یہاں یاد رکھ لو کلہا کیا ہے اور یہ بھی بڑے نکتے کی بات ہے احمد رضا نے جب علم غیب ثابت کرنا تھا کہتے ہیں لفظ کل تو ایسا عام ہے کہ یہ خصوص کا احتمال ہی نہیں رکھتا یہ عموم میں نسکتی ہے اور جب بدعت میں پھنسا تو کلو بدعت ضلالہ ہم نے کہا یہاں وہی کل آ گئی آئی کل اور کل ہے عام ہوں اب بدعت حسنہ کدھر سے نکل آئی اب کل کدھر کوئی فیل ہو گئی ہے تو کلو بدعت ضلالہ سے تو بدعت کی ایک پوری پارٹی نکال لی اور ادھر علم غیب ثابت کریں تو کلہا بھائی لفظ کل کے دو استعمال ہیں قرآن میں ایک ہے کل عرفی حضرت ابراہیم نے 4 پرندے ذبح کیے قیمہ بنایا حکم دیا وَاجْعَلْهُنَّ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ وَاجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ ہر پہاڑ پہ رکھا خیبر پختونخوا بھی آئے تھے خیبر پختونخوا پہاڑ نہیں ہے ادھر یہ جو پہاڑی ہے اسلام آباد والی یہ بھی مراد ہے
یا سامنے کے پہاڑ برا دے. ہاں بولو نہیں تو انشاءاللہ 9 بجے تک اپنا ٹائم ہے. ہاں وہ جو ملکہ بلقیس کے بارے میں اوتیت من کل شیء، ہر چیز دی گئی تھی، مولانا تو نہیں تھے اس کے پاس. یا تھے اوتیت من کل ملکہ بلقیس ہر چیز دی گئی تھی. مولوی عمر چربی نے یہاں پر عجیب کھچ لگائی، یعنی یہ جتنے اہل بدعت ہیں ان کے دل میں خوف خدا کا اثر بھی نہیں ہوتا، اثر کے نام بھی نہیں. اب اس کی دیکھیں دیانت کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں یہاں من داخل ہوا ہے نا، من کل شے، من داخل ہوا. تو ہم نے کہا پھر مانا کیا ہوگا؟ ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا. اور ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا ملے، آگے توضیح کی ضرورت تو نہیں نا، یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے. ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا. لیکن ان لوگوں میں شرم بالکل نہیں. استدلال کرتے ہوئے نہیں سوچیں گے کہ اندھے کی لاٹھی لگے گی کہاں. اب علامہ آدم الاسماء کلھا، اور بابا اسماء چلو مسمیات سمیت لے لو تو نام ہی ہے نا. ان کے جمی ما کان، جمی ما یکون کہاں سے نکالا ہے؟ کل استغراق کی بھی لے لو یار، پھر بھی نام جاننے سے جمی ما کان ما یکون کہاں سے نکالا؟ لیکن لفظ مل گیا کل. تو اصل میں یہ کل کیا ہے؟ استغراق کی نہیں. اگر استغراق کی کہو تو استغراق کے عرفی ہے، استغراق کے عرفی. اوتیت من کل شے میں یا وہاں ہی. چلو کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر. یہاں پر عرضهم مفسرین لکھتے ہیں شاید ان کو مثالی صورت میں پیش کیا، ان چیزوں کو صور مثالیہ میں پیش کیا فرشتوں پر. علی الملائکہ فقال انبئونی، یہاں اشکال زبردست ہے کہ یہ کون سا امتحان ہے؟ ایک ممتحن نے 2 طالب علموں سے امتحان لیتا ہے. ایک طالب علم کو پہلے بتا دیتا ہے بھی سوال یہ آئے گا، یوں جواب لکھنا ہے، اور دوسرے بیچارے کو نہیں بتاتا. امتحان ہوا، جس کو نہیں بتایا وہ فیل ہو گیا، جس کو بتایا وہ پاس ہو گیا. اس کا کمال ہے. تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے، پرچے ہی آؤٹ ہو گئی ہے. اس طالب علم کو سارا بتا دیا بھئی یہ سوال ہوگا، یہ جواب ہوگا، اور دوسرے کو بتایا ہی نہیں. اب دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور جس کو نہیں بتایا وہ فیل ہو گیا، جس کو بتایا تو اس کا کون سا کمال ہے بھئی؟ آپ بھی کہتے ہیں نقل مار کے پاس ہوا ہے، کمال ہی نہیں. آدم کو اللہ نے بتا دی، علامہ آدم الاسماء کلھا، فرشتوں کو بتائی نہیں، تو پھر کون سی تفضیل ثابت ہوئی؟ یہ بہت بڑا اعتراض آج کے ملحد بھی کر رہے ہیں. جو قرآن پاک کے اوپر اعتراضات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ عجیب امتحان ہوا، آدم کو بتا دیا، فرشتوں کو نہیں بتایا. الجواب، جواب یہ ہے کہ تعلیم 2 قسم پہ ہے. ایک تعلیم کسبی ہے اور ایک تعلیم وہبی ہے. وہبی جس طرح ہدایت پڑھی تھی، ہدایت کسبی اور ہدایت وہبی. یا علامہ میں کسبی تعلیم نہیں، جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اللہ نے بتایا اور یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز نہیں. یہ تعلیم ہے فطری. کون سی تعلیم ہے؟ فطری استعداد. بعض ایسی چیزیں
آدم میں مرکوز رکھی، آدم کی فطرت میں، استعداد میں، جو فرشتوں کی فطرت میں وہ نہیں تھی. مثلا بھوک ہے تو بھوک فرشتے کو پتہ چلتا ہے بھوک والی کیفیت کا، پیاس. اس طرح تقاضے بشریت، سمجھ رہے ہو میری بات؟ جو بشری احساسات ہیں، چاہے وہ تقاضا ازدواج ہو، تقاضا شہوات ہو، تقاضا قضاء حاجت ہو، یہ جتنی چیزیں ہیں اب فرشتوں کو ان کا کیا پتہ بھائی؟ تو بعض چیزیں آدم کی فطرت میں رکھی، استعداد میں. اور یہی بتانا تھا کہ جو انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے نا، اس کی فطرت اور فرشتوں کی فطرت میں فرق ہے. تم وہ خلافت کے لائق نہیں، وہ ہوگا، تمہاری فطرت اور ہے، ان کی فطرت اور ہوگی. تجھے فرق بتانا مقصود تھا. اور یہ تعلیم فطری ہے، آدم کی فطرت میں مدیت کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ پڑھایا نہیں. اور یہی تفاوت تو ظاہر کرنا مقصد تھا کہ بعض چیزیں آدم کی فطرت قبول کر رہی ہے، پہچان کر رہی ہے، اور فرشتوں کی وہ فطرت میں آ ہی نہیں سکتی، اور فرشتوں کو اس کا احساس ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے آدم ہی خلافت کے لائق ہے، وہ اس خلافت والی ڈیوٹی کے لائق نہیں ہے، وہ اس خلیفہ کے خادم رہیں گے. کچھ سمجھ آئیے؟ لاکھ دیکھو، قالوا سبحانک تنزیہ لک بعد تنزیہ، پاکیاں تیری، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھلایا یا جو استعداد فطری رکھی. انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم، اے آدم خبر دے ان کو ان کے ناموں، ان چیزوں کے ناموں کی. فلما، پس جب آدم نے خبر دی، انباہم باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی. قال، فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو، انی خاصہ علم الہی. عام طور پہ ایک مغالطہ ہے بڑے بڑے حضرات کو ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم محیط اللہ کا خاص ہے، علم کل شے. توجہ ہے میری طرف؟ اگر کوئی علم محیط مخلوق کے لیے مانے تو شرک بنے گا، اگر علم محیط نہیں مانتا تو شرک نہیں بنے گا. یاد رکھو یہ مغالطہ ہے بہت بڑا. اللہ تعالی کے خواص علمیہ قرآن نے کئی بیان کیے، ان میں سے ایک خاصہ علم محیط بھی ہے، ان میں سے ایک خاصہ علم جمی ما کان بما یکون بھی ہے، ان میں سے ایک خاصہ علوم خمسہ کا علم محیط بھی ہے، ان میں سے ایک خاصہ دلوں کا علیم بذات صدور ہونا بھی ہے، ان میں سے ایک خاصہ علم قیامت بھی ہے، ان میں سے ایک خاصہ اللہ تعالی لہو غیب السماوات بھی ہے. تو یہ سارے خواص علمیہ ہیں، ان میں سے کسی ایک خاصہ کو بھی مخلوق کے لیے مانے تو کٹر مشرک ہے، اگرچہ علم محیط نہ بھی مانے. بے شک. تو جہاں پر کیا انی اعلم، یہ خواص علمیہ میں سے خاصہ ہے. انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے کہا تھا تم کو کہ صرف میں ہی ہوں آسمانوں کے سب غیب جاننے والا، زمین کے سب غیب. یہ غیب
کی اضافت استغراق کی ہے. غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. واعلم اور میں ہی جانتا ہوں ما تبدون جو چیزیں تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون. یہاں پر خیال ہے میری طرف اس ماں سے کیا مراد ہے؟ بعد نے کہا فلاں فلاں، میں کہتا ہوں کوئی چیز بھی لینے کی ضرورت نہیں. ما کنتم ما تبدون یہ مستقل اللہ کا خاصہ ہے. ہر ظاہر اور ہر چھپی چیز کو جاننا. میں ہی ہوں آسمان و زمین کے ہر غیب جاننے والا اور ہر چھپی اور ہر ظاہر کو جاننے والا. مخصوص لینے کی ضرورت ہی نہیں، فلاں فلاں نہیں. یہ بیان صفت اور حال واقعی ہے. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کا. فسجدوا الا ابلیس سجدہ کیا انہوں نے آدم کا. فسجدوا اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کا. پس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس. ابا واستکبر انکار کیا اور بڑا بنا. وکانا من الکافرین اور تھا کافروں سے یا ہو گیا کافروں سے. وقلنا یا آدم اکرام آدم اور ملائکہ کا تقابل ہوا امتحان. آدم کامیاب ہوئے. آدم کا اب اکرام ہو رہا ہے. گھڑیاں چھڑیاں بے شک دیکھ لو، جتنی مرضی دیکھ لو. آدم کا اب اکرام ہو رہا ہے. جو اکرام نہیں کرانا چاہتا تو خیر، تو اب اکرام ہے آدم کا. کیسے؟ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے ہاں انتخاب خلافت کی بنیاد علم ہے. سمجھے؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ جو اہل تشیع یا جتنے اہل بدعت ہیں ان کی عوام اتنی ہوشیار ہے کہ ایک ایک اشارہ سمجھ لیتی ہے، اور ہمارے پاس تو اب ماشاءاللہ علماء ہے لیکن ان کو 3 دفعہ کہو تب جا کے سمجھتی ہے. میں نے بات کر دی ہے بہت بڑی. اللہ کے ہاں بنیاد علم ہے، لیاقت علم ہے. آدم کا امتحان کس میں لیا؟ علامہ علم میں ہوا. فرشتے کیا کہہ رہے تھے؟ اتجالو ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں. ہم تسبیح بھی کر رہے ہیں، تقدیس بھی، حمد بھی. اللہ نے ان کو یہی بات سمجھانی تھی کہ نہیں، تمہاری خلقت استعداد فطری اس معیار پہ نہیں جو نیا خلیفہ آ رہا ہے، اور نئے خلیفے کی شان خلافت کی بنیاد وہ علم ہے. توجہ ہے میری طرف؟ ایک اور اسی بنیاد پہ ہم کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علمی لحاظ سے اعلم الصحابہ ہیں. کیا ہیں؟ خلافت کی بنیاد علم. صدیق اکبر اعلم الصحابہ
تو خلافت کا مستحق کون ہوگا؟ اب اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کیا ہیں؟ اعلم الصحابہ. اس کے کئی طریقے. ایک طریق تو سب صحابہ یہی کہتے ہیں کانا ابو بکر اعلمنا. یہ آخر پہ بیان ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا ان اللہ خیر عبدا ما بین زہرۃ الحیات الدنیا والآخرہ. اللہ نے ایک آدمی کو اختیار دیا دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا فاختار الآخرہ. یہ سن کر حضرت صدیق رونے لگ گئے. صحابہ حیران ہوئے کہ آپ کسی کی بات کر رہے ہیں, یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بعد میں صحابہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق سمجھ گئے تھے یہ نبی پاک علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں. ان اللہ خیر عبدا, یہاں پر جملہ آیا کانا ابو بکر اعلمنا. ابو بکر ہم سب میں بڑے عالم تھے, بڑے عالم. چلو اس طرح نہیں تو ہم اس طرح منوا لیتے ہیں. ہم پیار سے بھی منوا سکتے ہیں, ڈنڈے سے بھی منوا سکتے ہیں. اس طرح نہیں تو اس طرح منوا سکتے ہیں. کیسے؟ دو علم سب سے مشکل ہیں. ایک علم المیراث, دوسرا علم الصلاۃ. مشکل ترین علم علم المیراث, علم الصلاۃ. آج کل کے طالب علموں سے تو 12 احوال یاد نہیں ہوتے اور سراجی شریف کے. مشکل ترین علم. سب صحابہ دونوں مسئلوں میں اڑ گئے. وراثت کے مسئلے میں جب صحابہ عاجز ہوئے تو جواب صدیق اکبر کے پاس تھا. تو میراث کے بھی بڑے آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ انبیاء کی وراثت اور 17 نمازیں پیغمبر نے اپنی زندگی میں امام صدیق کو بنایا. تو صلاۃ کے اعلم بھی ابو بکر, میراث کے اعلم بھی ابو بکر. تو معلوم ہوتا ہے عالم الصحابہ ابو بکر صدیق, تو خلیفہ کے لائق بھی ابو بکر, خلافت کے لائق بھی ابو بکر صدیق. قرآنی انتخاب یہی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور اسی کے آخر میں ایک اور خلیفہ بنایا, نبی نے بنایا. یہ خلیفہ اللہ کی طرف نسبت, یہ خود نبی ہے. آگے نبی نے خلیفہ بنایا, اس میں بھی آ رہا ہے بسطۃ فی العلم والجسم, بسطۃ فی العلم والجسم. تو وہاں پر بھی بنیاد علم اور شجاعت ہے. جو نبی نے خلیفہ منتخب کیا کوئی پتہ لگا ہے آپ کو؟ بسطۃ فی العلم والجسم. خدائی انتخاب بھی یہی, نبوی انتخاب بھی یہی. اور ہمارا دعوی ابو بکر صدیق اعلم الناس, عالم الصحابہ بھی ہے اور اشجاع الصحابہ بھی ہے. سب صحابہ سے زیادہ بہادر ہے. تمہیں کیا پڑھایا گیا ہے؟ تم کیا پڑھتے ہو؟ ہاں, حضرت علی. حضرت علی تمہیں ملنگ بتاتا ہے خیبر دا قلعہ توڑا. اس کو کہو خیبر کے 7 قلعے تھے, بچو 6 اور بھی ہے. ایک قلعہ تھا جس میں مرب تھا اور 6 قلعے اور بھی ہیں. مرب کے قاتل میں تو مورخین کا اختلاف ہے کہ مرب کا قاتل کون ہے. تو 6 قلعے جو اور خیبر کے فتح ہوئے وہ میرا خیال ہے آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. آپ نے بھی یہ سمجھا کہ خیبر کوئی ایک قلعہ تھا, وہ تو 7 قلعے تھے اور بھی قلعے تھے. اور حضرت علی خود فرماتی ہے اشجع الناس بعد نبی اشجع الناس ابو بکر, اور افضل الناس بعد نبی ابو بکر. یہ حضرت علی کہتی ہے کہ افضل الناس بھی ابو بکر,
اور اشجع الناس بھی کون ہے؟ ابو، اور اس پہ حضرت علی نے دلائل پیش کیے، ایسے نہیں بدر کی رات کا حوالہ دیا اور مقام کا حوالہ دیا۔ تو بہرحال خلاصہ انتخاب خلافت کی بنیاد علم رکھا، اللہ نے بھی نبی نے بھی، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو صحابہ میں پھر بھی خلافت بلا فصل کے لائق ابو بکر صدیق ہیں۔